السلام علیکم سامعین، کتب رسا کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آداب عرض کرتے ہیں۔ نئی کتابوں کے اس سلسلے میں آج جس کتاب کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ ہے آزاد کی حمایت میں اور دوسرے مضامین۔ اس کتاب کو مرتب کیا ہے ڈاکٹر ابرار عبدالسلام نے۔ ڈاکٹر ابرار عبدالسلام ملتان کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی ایک شہرت جو ہے وہ آب حیات تدوین کی۔ تو محمد حسین آزاد سے وہ خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں اور اسی سلسلے میں انہوں نے محمد حسین آزاد سے محبت کا ثبوت دیا ہے۔ یہ کتاب اور اس کتاب میں موجود مضامین جو ہیں اس کا تعارف میں خواہش کروں گا ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب سے کہ وہ آزاد اور اس پر موجود جو مضامین ہیں اس کا تعارف ہمارے سامعین کے سامنے رکھتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالعزیز ملک صاحب۔ یہ ڈاکٹر ابرار عبدالسلام مایار کا دوسرا نام آزاد کی حمایت میں اور دوسرے مضامین ان کی ایک ایسی کاوش ہے جس پہ انہیں جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ یہ کتاب نہ صرف آزاد شناسی کے حوالے سے اہم ہے بلکہ خود مصنف کے افکار اور خیالات سے بھی ہمیں آگاہ کرتی ہے اور ان کے اسلوب اور خاص طور پہ تحقیقی مزاج پہ روشنی ڈالتی ہے۔ یہ کتاب اس حوالے سے اہم ہے کہ اس میں آزاد ہی کی شخصیت اور فکر و فن اور ان کی کتابوں کے حوالے سے جو رد و قبول کا ایک رجحان ہے اسے موضوع بنایا گیا ہے، اور اس میں آزاد کی حمایت میں آب حیات پر پہلا تبصرہ، ابد اخبار اور آزاد کا شکریہ، آب حیات کے ماخذ، محمد حسین آزاد اور نکات الشعراء، تحقیقی و تنقیدی مطالعہ، آب حیات میں منقول تاریخوں کا تحقیقی مطالعہ، آب حیات میں آزاد کی اصلاحیں ایک تحقیقی مطالعہ، مومن خان مومن اور محمد حسین آزاد آب حیات کے تناظر میں، 19ویں اور 20ویں صدی کی تصانیف پر آب حیات کے اثرات، قاضی عبدالودود بحیثیت محقق آب حیات کی تحقیق کی روشنی میں، اور اس کتاب کا 13واں مضمون ہے آزاد اور تدوین دیوان ذوق۔ بہت اہم کاوش ہے، اور اس کتاب میں ڈاکٹر رؤف پاریکھ صاحب کا بڑا عمدہ مختصر مگر جامع جو ابتدائیہ ہے وہ ہمیں اس جانب متوجہ کرتا ہے کہ ہم اس کتاب کو دیکھیں اور اسے پڑھیں۔ ایک طرح سے ترغیب ملتی ہے دیباچے سے، دیباچہ نگاری کی جو اہمیت ہے وہ بھی مسلم ہے۔ رؤف پاریکھ صاحب لکھتے ہیں کہ ابرار عبدالسلام جب نوجوان تھے، کیونکہ اب تو وہ جوان ہیں، تو راکم نے انہیں محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات کی تدوین کے سلسلے میں مصروف کار دیکھا تھا اور خدا سے دعا کی تھی کہ نظر نہ لگے نہ کہیں اس کے دست و بازو کو، کہ نظر لگے نہ کہیں اس کے دست و بازو کو، ذہانت کو اور محنت کی عادت کو۔ اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کتاب میں شامل مضامین و مقالات بھی ان کے علمی و تحقیقی کمالات کا عکس ہیں۔ مثلا قاضی عبدالودود جیسے جید محقق کی آزاد اور آب حیات پر تنقید کا ابرار صاحب نے بہت عمدہ محاکمہ کیا ہے۔ اہل علم کو اندازہ ہے کہ قاضی صاحب کے کام پر انگلی رکھنا بہت مشکل ہے،
ابرار صاحب نے جہاں قاضی صاحب کی تحقیقی بصیرت کو خراج تحسین پیش کیا ہے، وہاں ان کے تسامحات بالخصوص آب حیات پر ان کی تنقید کے ضمن میں بعض مقامات پر ان کے غلط استنباط اور تسامح پر خوب گرفت کی ہے۔ آزاد کو دیوان ذوق کی تدوین کے ضمن میں بھی خاصا بدنام کیا جاتا ہے۔ ابرار صاحب نے اس کتاب میں شامل اپنے ایک مضمون میں جہاں یہ اعتراف کیا ہے کہ آزاد نے ذوق کے کلام میں دانستہ تبدیلیاں کی ہیں، وہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ آزاد کے 100 سال قبل کے تدوینی کام پر آج کے معیار تحقیق و تدوین کے لحاظ سے نکتہ چینی نامناسب۔ یہ ایک ابتدائی اور دیباچے سے پتہ چلتا ہے کہ کس پائے کا یہ کام ہے جو ڈاکٹر ابرار عبدالسلام صاحب نے بڑی عمدگی سے اور بڑی شبانہ روز محنت کے نتیجے میں انجام دیا ہے۔ اور اس کتاب کے پیش لفظ میں وہ لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں شامل سوائے 2 مقالات کے تمام مطبوعہ ہیں اور ہند و پاک کے مؤثر جرائد میں شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں تقریباً تمام مقالات فرمائش پر تحریر کیے گئے اور فرمائشیں کرنے والوں کا بھی ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر ابرار عبدالسلام کے قلم کو تحرک دینے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اور اس کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ ان مقالات کے متون کو معمولی تبدیلی کے صورت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور پھر انہوں نے انکسار کا اظہار بھی کیا ہے۔ تو میں اس کتاب کو 1 سے زیادہ مرتبہ پڑھ چکا ہوں اور واقعی ڈاکٹر ابرار عبدالسلام نے بہت محنت سے کام کیا، جو بھی کام کیا ہے وہ ذمہ داری سے کام کرتے ہیں۔ تاریخ گوئی کا جو عمل ہے اس پہ ان کی بڑی گہری نظر ہے، اور اس کتاب میں وہ شامل مضامین میں سے وہ مضمون جس میں انہوں نے آب حیات میں جو تاریخ گوئی کے نمونے ہیں ان پہ ناقدانہ نگاہ دوڑائی ہے، اور جو اس کا عنوان ہے آب حیات میں منقول تاریخوں کا تحقیقی مطالعہ۔ 114 صفحے پہ یہ مضمون ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ یہ تاریخ گوئی میں جو بعض لوگ رعایتیں لے لیتے ہیں شاید، اور جو اس کے مسلمات ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کے جو بنیادی قواعد ہیں، مظاہر ہیں، ان پہ وہ توجہ نہیں دے پاتے کسی وجہ سے۔ تو ابرار عبدالسلام نے کئی اور مقامات پہ بھی اس ضمن میں تاریخ گوئی پہ اپنے افکار کا اظہار کیا ہے، اور یہ کتاب ادارہ یادگار غالب نے کراچی سے شائع کی ہے، اور اس میں جو خاص باتیں ہیں وہ آپ کے دوست گزار کر چکے ہیں۔ ایک تو فہرست بڑی اہم ہے، 2019 میں یہ کتاب پہلی بار شائع ہوئی، اور ادارہ یادگار غالب لائبریری یہ کراچی نے اس کا اہتمام کیا ہے، اور سلسلہ مطبوعات ادارہ یادگار غالب شمار اس کا جو ہے وہ 102 ہے، یعنی یہ ترتیب کے اعتبار سے اس ادارے کے تحت چھپنے والی 102ویں کتاب ہے، کتاب نمبر 102 ہے۔ تو میں ڈاکٹر عبدالعزیز ملک صاحب اس کتاب کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور کتاب 2 سال پہلے چھپی ہو، 10 سال چھپی پہلے کی کتاب ہو، یا 20 سال یا 100 سال بھی، کتاب کا حسن یہ ہے، انسان کا حسن مان پڑ جاتا ہے، کتاب کا حسن مان نہیں پڑتا۔ جو یہ کتاب پرانی ہوتی ہے اتنی ہی اس کی اہمیت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جو کتابوں کے شائقین ہیں، بیبلوگرافر ہیں، ان کے لیے یہ کتاب بہت اہمیت کی حامل ہے۔ خاص طور پہ اعداد فہمی کے ذیل میں اس کتاب کا مطالعہ ناگزیر ہے۔
جی ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب کتاب کے مواد کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، اور میں ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو بڑی کتابیں ہوتی ہیں اور جو بڑے موضوعات پر لکھی جاتی ہیں وہ نہ موضوعات پرانے ہوتے ہیں نہ کتابیں پرانی ہوتی ہیں، وہ ہر عہد میں تازہ ہوتی ہیں اور ان کی ضرورت موجود رہتی ہے. تو یہ کتاب اگرچہ 2019 میں شائع ہوئی، لیکن اس کی اہمیت اور ضرورت آج بھی موجود ہے اور آنے والے وقتوں میں بھی موجود رہے گی. اس خوبصورت پیشکش پر ہم ڈاکٹر ابرار عبدالسلام صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اتنے ہی اچھے کام وہ مستقبل میں سامنے لاتے رہیں گے اور علم و ادب کی آبیاری کرتے رہیں گے. آپ نے کتاب کا تعارف سنا، بہت شکریہ.